بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز سامعین کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ انگلش یا عربی ایک سبق آموز واقعہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی انگلش میڈیم کی تعلیم کو ترجیح دینے والے ایک باپ کی پچھتاوے سے بھرپور کہانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی ان کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے اور ان 10 افراد کو حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ ترمذی۔ یہ حدیث مبارکہ سنتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میرے آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک موٹی لڑی نکلی اور زمین پر گر کر جذب ہو گئی۔ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں، میرے بچے، میرے نالائق بچے آج میرے کسی کام کے نہیں۔ میں نے انہیں پالا پوسا، جوان کیا، ان کی شادیاں کی، آج میرے بوڑھے جسم میں طاقت ختم ہو گئی ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، میں بوڑھا ہو گیا تو میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے دی۔ اے خدا، کاش مجھے ایسی اولاد نصیب نہ کرتا۔ اولاد تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن میری اولاد، کاش میری اولاد بھی نیک ہوتی۔ اے کاش ایک ٹھنڈی سانس بھر کے میں نے اپنا سر اوپر کیا، چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو مسجد خالی ہو چکی تھی، شاید نمازی نماز پڑھ کر گھروں کو چلے گئے تھے، امام صاحب بھی اپنی کتاب الماری میں رکھ کر جا رہے تھے۔ میں بھی دیوار کے سہارے سے اٹھا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ ایک غم تھا، ایک دکھ تھا، ایک پچھتاوا تھا جو کہ اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا تھا، ایک چوٹ تھی جو کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کاش کہ میں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی روشناس کرایا ہوتا، کاش انہیں دین اسلام کی کچھ باتیں ہی سکھا دی ہوتی، انہیں زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہی سکھا دیے ہوتے تو شاید میرے ساتھ یہ حال نہ ہوتا۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے انہیں شروع سے ہی شہر کے اونچے اور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ ان کا سارا نصاب تو انگلش میں تھا ہی، ماحول بھی انگلش والا تھا، گویا جیسے اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ ہوں۔ بڑا بیٹا تھا جو تھوڑی بہت اردو سمجھ لیتا تھا، چھوٹے کو تو بالکل ہی نہیں آتی تھی۔ گھر میں وہ میرے ساتھ بھی انگلش بولنے کی کوشش کرتے، لیکن میں ان کو جواب اردو میں ہی دیتا تھا۔ کتنا فخر تھا مجھے اپنے بیٹوں پر، جب وہ انگلش بولتے تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا اور میں جھوم کر ان کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے انگلش میں میرا حال احوال پوچھا تو میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور ایک چھوٹا سا انعام بھی دیا۔ وہ انعام لے کر خوش ہو گیا، لیکن آج جب یہ واقعہ یاد آیا تو میں بری طرح رونے لگ گیا۔ ہائے میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا، صاف ظاہر ہے جب میں نے انہیں انگریزوں والی تعلیم دلوائی تو انہوں نے میرے ساتھ سلوک بھی انگریزوں
والا ہی کرنا تھا۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے، بچپن میں میرے بچوں کو اسکول سے 2 بجے چھٹی ہوا کرتی تھی اور 3 بچے انہیں اکیڈمی پڑھنے جانا ہوتا تھا اور پھر اکیڈمی سے رات گئے واپس آتے تھے۔ میری بیوی کچھ دیندار، سلیقہ شعار اور سمجھ رکھنے والی خاتون تھیں۔ ایک دفعہ وہ مجھے کہنے لگی، سائم کے پاپا، بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے قرآن مجید بھی پڑھیں۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، قرآن کریم کی تعلیم وہ کیسے حاصل کریں گے؟ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بولی، بچوں کے پاس 2 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران قاری صاحب سے بات کر آئیں تو وہ آدھا گھنٹہ دے دیا کرے۔ مجھے یہ تجویز بھلی لگی۔ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک اچھا سا مدرسہ تھا، میں اسے مدرسے میں گیا، قاری صاحب سے ملاقات کی اور اپنے بچوں کے بارے میں ان کو بتایا اور ساتھ قرآن مجید پڑھانے کی آفر بھی کی۔ انہوں نے وقت پوچھا تو میں نے ان کو وقت بھی بتا دیا، بس وقت کا سننا تھا کہ قاری صاحب نے مجھ سے معذرت کر لی کہ ہم بچوں کو کم از کم 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، اس سے کم وقت میں نہیں پڑھا سکتے۔ میں قاری صاحب سے آدھے گھنٹے پر ہی اصرار کرتا رہا، لیکن جب وہ نہ مانے تو آخر تنگ آ کر انہیں مجھے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ آج مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ کتنی سچائی تھی ان کے کہتے ہوئے ایک ایک لفظ میں، کتنی مٹھاس تھی ان کی باتوں میں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ثابت ہو رہا تھا، کاش میں نے ان کی باتوں پر تھوڑا سا عمل کیا ہوتا۔ ان کی باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر جاؤں اور ان کے پاؤں چوم لوں، لیکن اب تو وہ وقت گزر گیا تھا۔ قاری صاحب وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی گزر گئے تھے۔ میں غم اور دکھ سے نڈھال ہو گیا، اپنے آپ کو ہلکا کر لیا تھا۔ ہاں، واقعہ قاری صاحب نے ٹھیک کہا تھا، دنیاوی تعلیم کو تو آپ 12 گھنٹے اور دینی تعلیم کو صرف آدھا گھنٹہ آپ دینا چاہتے ہیں۔ کامیاب انسان تو وہی ہے جس کے پاس دونوں تعلیمات ہوں، جتنا وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اتنا وہ دینی تعلیم کو بھی حاصل کرے۔ آپ نے اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں داخل تو کروایا ہوا ہے، بے شک آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے روشناس کروا رہے ہیں، لیکن یہ تعلیم تو اس وقت تک ہمارا ساتھ دے گی جب تک ہم زندہ رہیں گے، اور مرنے کے بعد تو قبر میں صرف دینی تعلیم ہی کام آئے گی۔ کل جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے ہمیں قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب تو کر سکیں گے، ہمیں کفن پہنا کر دفن تو کر سکیں گے۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ والدین جنہیں مرنے کے بعد بچوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بچوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا، انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ ہم نے اپنے والدین کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، انہیں کیسے نہلا کر کفن پہنانا ہے۔ ہائے استغفر اللہ، میں زارو قطار رونے لگا۔ میں ابھی زندہ ہوں، زندہ ہونے کی حالت میں بھی میرے بچوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد مرنے کے کیا ہوگا؟ قاری صاحب کی باتیں میرے دل پر تیر بن کر چبھ رہی تھیں۔
آج مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ قاری صاحب نے وہ باتیں میرے فائدے کے لیے ہی کہی تھیں۔ اس وقت تو میں نے قاری صاحب کو ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دی تھی اور ایک خیالی ذہن جیسی باتیں سمجھ کر واپس آ گیا تھا۔ اگلے روز میں پھر قاری صاحب کے پاس نہ گیا۔ میں اپنے بچوں کو اسکول باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ بھیجا کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا، بلکہ میرا خیال تھا کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے کل کو اچھے شہری اور اچھے انسان بن جائیں گے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، جو کہ بڑھاپے کی حالت میں میری خدمت کرے گا۔ چھوٹے بیٹے کو بھی کسی بڑے عہدے پر فائز کرواؤں گا۔ لیکن آج جب میری خدمت کا وقت آیا تو بچوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور ایسے ناتا توڑا کہ پھر بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ بڑی بہو تو مجھے گھر میں ایک بوجھ سمجھتی تھی، اور چھوٹی بہو جب سے بیاہ کر آئی تھی اس نے آج تک مجھ سے بات تک نہیں کی تھی۔ اسے تو میں شروع سے ہی برا لگنے لگا تھا۔ میری شریک حیات بھی اس صدمے سے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ چھوٹے بیٹے کو تو میں نے اپنے بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس نے تو آج تک میری خدمت بھی صحیح طرح نہ کی، ہر وقت پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہتا تھا۔ بڑا بیٹا بھی اپنی مصروفیات کے باعث مجھ سے نہ مل سکتا تھا۔ اے خدائے پاک، میں کیا کروں؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے اور میں صدمے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کاش جب میں مر جاؤں گا میرے بچوں کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ میری نماز جنازہ پڑھ سکیں اور مجھے صحیح طرح سے دفنا سکیں۔ اے کاش، پچھتانے کے سوا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وقت تو گزر گیا تھا، مجھے بار بار احادیث مبارکہ یاد آ رہی تھی جو کہ میں نے مسجد میں سنی تھی، اور جس میں یہ ذکر تھا کہ قرآن مجید پڑھنے والا شخص جس پر وہ عمل بھی کرے اور اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ والدین جس کے بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، اسے یاد کیا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اور میں ہی بد نصیب ہوں جو کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم نہیں پڑھا سکا۔ آج ان کی یہ تعلیم میرے کس کام کی؟ میرے بڑے بیٹے کا ڈاکٹر بننا میرے کس کام کا؟ میں بیمار ہو جاؤں اور وہ میرا علاج نہ کر سکے۔ چھوٹے بیٹے کا بزنس سنبھالنا میرے کس کام کا؟ مجھے تو آج تک یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے مجھ پر کچھ خرچ بھی کیا یا کوئی مجھے پھوٹی کوڑی بھی دی ہو۔ حالانکہ اس کا کاروبار کتنا وسیع تھا۔ کاش میں نے انہیں دین اسلام کی کچھ باتیں ہی سکھا دی ہوتی، انہیں یہ تو سمجھا ہی دیا ہوتا تاکہ والدین کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات رکھے ہیں تو شاید آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ اے خدا مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔